تو ذرا بتائیں فیصل ووہرا صاحب کا کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا، وہ تاحیات نااہل ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے اس کے خلاف، جج صاحب نے کہا 62(1)(f) ایک ڈریکونین یا کالا قانون ہے۔ آپ نے بھی اس رائے کا اظہار کیا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اصولی طور پہ، چاہے اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو یا اس کا نقصان کسی کو بھی ہوتا ہو، کہ بہرحال سیاستدان کسی کیس سے نااہل ہو تو وہ نااہلی بہرحال تاحیات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، اس کے نا دو حصے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 62 کی جو لینگویج ہے وہ بڑی ایمبیگوس ہے، مطلب اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی قانون اتنا ایمبیگوس ہو کہ اس کو ججز اپنی مرضی سے ادھر کر لیں ادھر کر لیں، وہ اٹ ول بی اے بیڈ۔ بلکہ فواد صاحب ایک کام کرتا ہوں، ذرا آپ کی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں نا لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ 62(1)(f) کہتا ہے کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا اگر وہ سمجھدار، پارسا نہ ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی پارسا ہے یا نہیں ہے، اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو، عدالت نے اس کے برعکس قرار نہ دیا ہو۔ تو اب یہ پارسا، صادق، امین، ایماندار کیسے جج ہوگا؟ آپ کریں، کنٹینیو کریں، میں پڑھ بھی دوں ذرا میں۔ یہ نہیں، بالکل یہ جو ہے نا جی، ساری جو ٹرمینالوجیز ان کی ڈیفینیشن ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کو عدالت کا جو ڈکلریشن ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ابھی تک اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو فار ایگزامپل فائنینشیل کرائمز ہیں، ان میں اگر لوگ جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں یا ان کا ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا ڈکلریشنز ان کی غلط ہیں، وہ اس کے حوالے سے تو بالکل صحیح ہے، لیکن اتنا ویگنس لا میں ہونا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تاحیات نااہلی والی بات جو ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اس کو آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، لیکن اس کو جو اس وقت جھگڑا صرف اتنا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ صرف نواز شریف کو سامنے رکھ کے قانون پر، ابھی جس طرح دیکھیں نا نیب لا میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، سیدھا صرف اسحاق ڈار، زرداری، نواز شریف کو فائدہ پہنچے، باقی سارے بھاڑ میں جائیں۔ اس طرح تو قوانین نہیں بنتے۔ سو جب آپ نے قوانین بنانے ہیں، بیٹھنا ہے، اس کے اوپر ایک ہولسم ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور ایک ہولسم تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونا ضروری ہے، جو ابھی اس موجودہ نظام میں یہ حکومت یہ کرنے کی اہل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جب پارلیمان آئے گی تو وہ چیزیں دیکھیں گی اور اس کو کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن آپ کی یہ رائے ہے کہ بہرحال تاحیات نااہلی سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے جو بھی عدالت متعین کرے؟ دیکھیں، وہ بھی تاحیات نااہلی جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر عدالتوں کا جو پاکستان میں، دیکھیے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس سے تو لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، وہ حق میں فیصلے دیں، خلاف دیں، ان کی اہمیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں ججز کو، میں تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی بات کہی ہے کہ فرینکلی ہماری جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ سے تو وہ طاقتور ہیں، اور ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ 21 سینچری میں پاکستان نہیں چل سکتا ایسے، اور اس کو انہیں اپنی جو پاور پیراڈائم میں اپنے رول کو خود ری ڈیفائن کرنا ہوگا۔ میری آپ کی بات کی تو شاید وہ اہمیت حیثیت نہیں ہے، نہ ہی وہ سمجھیں گے، لیکن یہ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح سے وہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ مثلا یہ جوڈیشری میں، پاکستان کی جوڈیشری شاید دنیا کی واحد ہی جوڈیشری ہوگی کہ جس میں ججز کی انڈکشن بھی ججز کرتے ہیں اور ان کو نکالنے کا اختیار بھی صرف انہی کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، یا تو پولیٹیکل انڈکشن ہوگی اور اس کو نکالنے کا اختیار ججز کے پاس ہوگا، یا ججز اپوائنٹ کریں تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوگا۔ یہ سارے اختیار آپ اپنے پاس رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بینچز کا بننا، اس کے بعد آپ کا سو موٹو، یہ سارے چیزیں ہیں، ان کے اوپر بڑی ترامیم کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ضرورت ہے اور اگلی حکومت کرے گی، ظاہر آپ یہ ازیوم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہوگی اگلی حکومت، تو پچھلی بھی تو آپ کی تھی، تب کیوں نہیں کیا کچھ اس حوالے سے؟ اس لیے کہ وہاں الیکٹڈ، دیکھیے پاکستان میں نا اس وقت جو پاور سٹرکچر ہے، میں نے اپنی پہلی آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، یعنی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پہلے تو وہ سوچیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو پاور ہی نہیں ہوتی، الیکٹڈ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے، اور جس طرح کی پاورز گیمز کے ذریعے جو ہے وہ بنتے ہیں، جس طریقے سے ان کو کمزور کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کے خلاف ہر وقت سازشیں کی جاتی ہیں، وہ اپنے خلاف 24 گھنٹے سازشوں کا مقابلہ کریں یا اس طرح کے فنڈامنٹل ریفارمز کی طرف آئیں۔ فواد صاحب، ظاہر ہے بات جوڈیشل ریفارمز کی ہو رہی ہے اور آپ بات ان کی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ڈیبیٹ تو پھر آج سے 3-4 سال پہلے زیادہ ریلیونٹ تھی نہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب ایک سٹنگ جج کہہ رہا ہے اور نام لے کے بتا رہا ہے, تو یا تو اس کو ٹانگ دے کہ بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یا کیا ہے, یا ارشد تو پھر یہ تو شاید انوالومنٹ آج اگر ہے تو اس سے پہلے کل تھی, ایسا نہیں ہے؟ شوکت عزیز صدیقی تو ہر ایک مثال نہیں ہے, وہ تو خود بھی ایسے آیا تھا, اس کا میرٹ تھوڑا بنتا ہے. ایسے اگر آیا ہو تو غلط ہے, لیکن جو کہہ رہے ہیں یا تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو بالکل پریسائز ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا کہ 4:20 پہ فواد چودھری وسیم بادامی کے گھر ہے, اس طرح بتا رہے ہیں. یا تو جھوٹ بول رہے ہوں گے, ایکسپوز کرنا بڑا آسان ہے, اور سچ بول رہے ہوں گے تو بڑی خطرناک بات ہے. انڈیویجول میں ایلیگیشنز میں اس میں نہیں جانا چاہتا, وہ تو ان کے بارے میں کچھ ججز تو ایسے شوقیہ, جیسے وہ رانا وہ آ گیا تھا شمیم وہاں پہ کورٹ میں اور بعد میں وہ پروو, یہ کوئی امپورٹنٹ اس طرح کی نہیں ہے ان کے ایلیگیشنز. امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس کا فیلئر ہے کہ وہ اپنے رول آف گیم نہیں بنا پا رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے آج ابھی آپ نے مریم نواز کی ایک بچگانہ پریس کانفرنس دیکھی جس میں ان کی کیا خواہش ہے, ان کا کرکس کیا ہے پریس کانفرنس کا. ان کا کرکس یہ ہے کہ کچھ ایسا فوج اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنائے کہ ہمارے سارے مخالفوں کو الیکشن سے ہی باہر کر دے, ہم صرف الیکشن تب جیتیں گے اور تب وہ انصاف ہوگا. اب اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے زندگی میں ظاہر ہے کہ ان کی پالیٹکس صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے گھر پیدا ہو گئے, اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کچھ نہیں ہے. سو انہوں نے یہ کیا کہ وہ اس طرح کے خیالات دے رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں اس میں کیا سیاستدانوں نے کیا طے کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کیا ہونا ہے, اور یہاں نان الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہی پاور رہے گی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی بات کی حیثیت نہیں ہے کہ تو انہوں نے جن کے پاس پاور ہے انہوں نے سوچنا ہے نا کہ کیسے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو ہوں گے, نہیں کرنا چاہتے نہیں ہوں گے, الیکٹڈ گورنمنٹ سے تو نہیں ہوں گے. تو اچھا کیا اس میں سیاستدان, یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ طاقت کا منبع تو وہی ہے, اچھا دنیا کے ہر ملک میں ایسا نہیں ہے نا, تو ظاہر ہمیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یا ہماری جیسی مثالیں کم ہے. سیاستدان اس میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا اور کچھ نہیں تو کہ بھائی کم از کم یہ پیغام دے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یار یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے, ہم لڑیں گے, جو کریں گے ہم نمٹیں گے, صاحب آپ مہربانی کیجیے, آپ دور کیجیے. آپ تو آج بھی مریم صاحبہ کی مثال دے رہے ہیں, لیکن ساتھ آپ بھی یہی گزارش کر رہے ہیں نا کہ نیوٹرل دیکھو تم ان کی طرف کھڑے ہو, تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ, تو ٹھیک ہے ادھر نہیں کھڑے ہو. نیوٹرل آپ بھی نیوٹرل ہونے پر تنقید کر رہے ہیں کہ یار کیوں نیوٹرل ہو تم. دیکھیں میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان میں یہ صلاحیت ابھی تک ہمیں نہیں آئی کہ وہ رول آف دا گیم جو ہے وہ بنا سکے. اور ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی تجویز صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ تیسری پارٹی کے طور پہ اس ڈیبیٹ میں حصہ دار ہونا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک رول آف دا گیم بنانے میں, لیکن اصل پرابلم تو یہ ہے نا فرینکلی وہ اپنی پاور کیوں چھوڑیں گے. نہیں فواد صاحب چلے اس بارے میں آخری بات, تو ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے اور میں پرنسپلی میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ مزیدار بات ہم دونوں ایک دوسرے سے ایگری کر رہے ہیں, لیکن کوئی وے فارورڈ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ آج اگر اس کے آپ بینیفیشری ہیں تو آپ خاموش ہیں کافی چیزوں پہ, کل میں بینیفیشری ہوں تو میں خاموش ہوں. تو جب سب کو لگے گا کہ یار آج بس یہ میرے حق میں جا رہا ہے تو چپ رہو, اور کل آپ کو لگے گا تو پھر تو معاملہ بہتر نہیں ہوگا نا. نہیں تو وہ اپنا وسیم پرابلم ہے نا, آپ ایک سسٹم میں ہوتے ہیں. مثلا آپ اے آر وائی کا حصہ ہیں, آپ اے آر وائی کی پالیسی آپ کو جتنا مرضی ہو آپ نے وہ فالو, آپ ہاتھ سے آگے نہیں جا سکتے اپنے مالکان کی یا جو بھی پالیسی آپ کا ادارہ آپ کو دے گا. پاکستان بھی ایک جو ہے نا وہ اس وقت پولیٹیشنز تو تب حد سے آگے جائے نا جب ان کا مالک انہیں اجازت دے. جو اپنا اونر ہیں پاکستان کے وہ اجازت نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز ہم اپنے پاس رکھیں گے, پاور ان کے پاس ہے. تو اللہ خیر سے اللہ, دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ طاقتور لوگ لے کے آئے ہیں. اور ایون ایکچولی پاکستان میں بھی جو ریفارم ہوا تھا, فار ایگزامپل میڈیا ریفارم ہے, وہ تو پرویز مشرف صاحب نے سوچا تھا کہ میں نے یہ میڈیا ریفارم ہونا ہے, نہ ہی وہ نہ سوچتے تو نہ ہوتا. تو اس لیے جو پاورفل لوگ جب تک یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کو ہم نے آگے کیسے اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت وہ نہیں ہوگی ان میں, ہم آگے نہیں جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ آگے جانا ہے تو پھر ہو جائے. اچھا یہ دو تین باتیں میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ میں یہ پرائیویٹ میڈیا کا مشرف صاحب کا میں جتنا بھی ناقد ہوں, میں اس کا کریڈٹ ان کو دینے سے نہیں کتراتا, جو کہ جس کا جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. تو وہ تو میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اے آر وائی کے حوالے سے آپ یقین کریں, اگر آپ میری بات بلیو کر سکتے تو کہ مجھے
میں اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ مجھے نہیں کبھی کہا جاتا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے مجھے مہربانی فرماتے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات آپ کے آرگیومنٹ کی یہ کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہتا کہ فواد بھائی یہ آپ کیا تشبیہ دے رہے ہیں, آپ ایک مالک اور نوکری کرنے والے کو تشبیہ دے رہے ہیں سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ سے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی سیاستدان تب کچھ کرے گا نا جب اس کا مالک اجازت دے. آپ نے خود ہی جب وہ مالک کہہ کے ان کو میرے سارے اگلے سوال سے ہوا نکال دی, تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں, میرا خیال بات ہی ختم ہو گئی. اس سے آگے پھر میں اگلا سوال کیا کروں, تو میں آگے بڑھتا ہوں. تو اس پہ یہ بتا دیں آپ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری سوال اس بار ہے, پھر ایک اگلا موضوع کہ جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی غلط ہے, باوڈا صاحب کی غلط ہے, اسی فہرست میں پھر نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے وہ اسی انداز سے غلط ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی کیس الگ ہے؟ نہیں بات نہیں, یہ جو ساری جو نااہلیاں ہوئی ہیں نا, ان کو اگر آپ مجھے پرسنل اوپینین پوچھیں گے تو میرے خیال میں تو اس کی لمٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ, سپریم کورٹ ایکچولی خود بھی کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور آپ اس کے اوپر کوئی مدت بنائیں. اب وہ لیکن یہ پارلیمنٹ تو یہ نہیں نہ کر سکتی, اگلی پارلیمنٹ آئے وہ بیٹھے اور وہ اس کو کرے. اچھا, جو دوسری بات جو ہے جو آپ نے, میں ایک صرف لائن کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی بات کا. میں آپ کو سمپل یہی بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر عوام کی حکومت تو نہیں ہوتی, پاکستان کے اندر الیکٹڈ لوگ تو حکومت نہیں کر رہے ہوتے. تو جو ریفارمز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگ کریں, ایکچولی وہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے کہ جو لوگ نان الیکٹڈ ہیں وہ کریں, کیونکہ نان الیکٹڈ لوگ پاکستان کے اصل میں حکومت کرتے ہیں. جب الیکٹڈ لوگوں کی اگر حکومت ہوگی تو وہ ریفارم کریں گے نا, وہ تو بیچارے کسی فیصلہ سازی میں نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے خلاف جو ہے ایک سال میں 3 دفعہ کوئی ٹی ایل پی کا گروپ آ جائے, کوئی فلانا گروپ آ جائے, فلانا آ جائے, تو آپ کیا حکومت کریں گے؟ آپ الیکٹڈ تھے, سلیکٹڈ تھے, یا کچھ بھی نہیں تھے, ڈمی تھے, کیا تھے؟ نہیں, پاکستان یہ نا ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جس میں آپ یہ ہمارے یہاں ایگزیجریٹڈ ہے, وہ باتیں ہو جاتی ہے جیسے کہ ان کو فلانے کو جتوا دیا, یہ نہیں ہوتا. اٹس اے کمپلیکس ایشو, اس میں سپورٹ بھی ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں فرینکلی عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ آئی ہے تو عمران خان کی آئی ہے. اور اب اس وقت تو یقینی طور کے اوپر عمران خان از مور پاپولر دین بھٹو, اور اس میں کوئی دو شبہ ہی نہیں ہے چاروں صوبوں میں ان کا جو ہے. اسی طریقے سے جو نواز شریف نے جب 93 میں کیا تھا, یہ بس پاپولر لیڈر تھے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ he was not popular جب انہوں نے. لیکن فواد صاحب یہ بھی تھوڑا انٹرسٹنگ ہے نا, جس طریقے سے آرگیومنٹ سارے چینج ہوئے ہیں. کل تک جب نون لیگ کی گورنمنٹ یہ باتیں کہتی تھی, آپ کہتے تھے مودی کا یار ہے, غدار ہے. ایک انڈیا کہتا ہے کہ جناب یہاں طاقت کسی اور کے ہاتھ میں, یا نواز شریف کہتا ہے, اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر پاور نہیں ہے تو چھوڑ دو نا اقتدار, کیوں چمٹے رہتے ہو. یہ آن ریکارڈ آپ کے لوگ بیانات دیتے تھے. وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے فرینکلی وہ تو 85 سے آ رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں. نواز شریف نے 93 میں ضرور کی تھی, اس کے بعد انہوں نے تو صرف بارگین کے لیے. پاکستان میں صرف پرابلم یہ ہے, یہ بات آپ باہر سسٹم سے باہر ہو کے کہنا ذرا آسان بھی ہو جاتا ہے, سسٹم کے اندر ہو کے کہنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے جی آپ اگر یہ حکومت نہیں لینی, تو اگر آپ سسٹم میں ہیں, اگر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے پالیٹکس کرنی ہے نا. آپ نے سسٹم کو جب تک توڑنا ہے, اب اس کے 2 طریقے ہیں. اب اس طرح سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور حقیقی یا تو لاکھوں لوگ نکل آئے سڑکوں پہ, اب اس کے نتیجے میں وائلنس ہوگا.